بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کو لے کر اسلام میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ شب برات کی رات میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹ ہمیں آ رہے تھے جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے تھے، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کو سب کچھ کلیئر کر دیں گے کہ اسلام میں ایسی کون سی جگہ ہے، ایسے کون سے موقع ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب برات کی رات کو بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلم بھائی بہنوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو شب برات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کی رات اسلام میں اتنی زیادہ اہم کیوں ہے، آخر اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ دوستو، شب برات گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے۔ اس رات کو انسان کے 1 سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس شخص نے کتنی نیکیاں کی ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ شب برات کی رات ہمارے لیے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ کیا معلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اس رات ہمارا نام بھی مرنے والوں میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ یاد رکھے، اس رات میں بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والا اس سے بے واقف ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شب برات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اسی لیے اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ اس رات میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس رات میں اللہ سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب دوستو، بہت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ اس رات میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 4 ایسی جگہ ہے، 4 ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جہاں چاہے جب چاہے بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ اب دوستو، آپ کو وہ 4 جگہ بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا حرام ہے، یعنی کہ ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ دوستو، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھے، جب ایک آدمی حج پر یا عمرہ پر جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے اور اس کے بعد وہ جب تک احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ دوستو، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب بیوی کے پیریڈز مطلب ماہواری شروع ہو جائے تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس دوران ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔
इसीलिए याद रखें कि हैज की हालत में भी आप कभी भूल कर भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, इत्तेकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तेकाफ, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तेकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता तब तक मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है, यानी कि मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्तेकाफ रमज़ान के महीने के आखिरी अशरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तेकाफ पर बैठते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब चाहे, जहाँ चाहे, दिन या रात में आप अपनी बीवी के साथ मिल सकते हैं, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।